السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزے سے متعلق پائی جانے والی 19 غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ دعوت اسلامی کے عظیم مفتی علی اصغر عطاری مدنی ان کے قلم سے یہ انہوں نے بہترین رہنمائی فرمائی ہے۔ ہمارے لیے رمضان مبارک آ رہا ہے تو اس میں روزے کے بارے میں لوگوں میں پائی جانے والی 19 غلط باتیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں سے نمبر 1، الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ از خود کتنی ہی الٹی یعنی قے آئے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن یعنی جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر قے کی اور وہ منہ بھر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسرے نمبر پر سمجھتے ہیں حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، اس طرح سے نہیں ہوتا، تھوک نگلنے سے یا بلغم نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں البتہ باہر نکالنے کے بعد پھر دوبارہ ایسا کریں گے تو پھر یہ ٹوٹ جائے گا، اور اس طرح سے کوئی ہی شادر و نادر کرتا ہے، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر کچھ لوگ روزہ میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف صاف کرنے کو درست نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ یہ کام روزہ کی حالت میں جائز ہیں، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم وہ علیحدہ ہے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ 5ویں نمبر پر رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، یہ بھی غلط ہے۔ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار سے پہلے نیت کر لی جائے جب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص مد نظر رکھی جائیں گی۔ ان میں سے نمبر 1 یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد نیت کرنے تک قصدن کوئی منافی روزہ کام مثلا کھانا پینا وغیرہ نہ کیا ہو۔ نمبر 2 یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں، اور نمبر 3 یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ یہ 5ویں نمبر پر یہ غلطی تھی، آپ اس کا خیال رکھیں گے۔ اور چھٹے نمبر پر جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزہ میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے، روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا، ناک کے پورے نرم حصہ پر پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں اترے گا، نہ ہی نمازیں ہوں گی۔ اور جو غرغرہ ہوتا ہے وہ اس میں غسل میں فرض نہیں ہے، غرغرہ کرنا سنت ہے، تو غرارہ آپ یہ ویسے عام حالت کے اندر بھی کریں نہ کریں، لیکن روزے میں غرارہ نہیں کریں گے، نہ ہی ناک میں پانی چڑھائیں گے، البتہ کلی کریں گے، ناک میں پانی ڈالیں گے۔ 7ویں نمبر پر حالت روزہ میں مسواک نہیں کی جا سکتی، یہ بھی غلط ہے، مسواک کر سکتے ہیں، البتہ احتیاط کریں کہ ریشے حلق میں نہ اتریں۔ 8ویں نمبر پر جو غلطی ہوتی ہے کہ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، یہ غلط ہے۔ جیسے ہی ٹائم ختم ہوگا آپ کھانا پینا ترک کر دیں گے، اگر کھاتے پیتے رہے تو اس سے آپ کے روزے پر نقصان ہوگا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا، تو لہٰذا احتیاط کریں، جیسے ہی ٹائم ختم ہو جائے تو آپ کھانا پینا بھی فوراً بند کر دیں، اذان کا انتظار نہ کریں، ایسا نہ کریں کہ اذان ہوتی رہے تو کھاتے رہیں۔ 9ویں نمبر پر جو غلطی ہوتی ہے وہ چوٹ وغیرہ لگنے پر یا خون نکل آئے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ پر کوئی اثر پڑتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ خون نکلنے پر، چوٹ لگنے پر یا خون ٹیسٹ کروانے کے لیے نکالنا ہے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، روزہ آپ کا محفوظ ہے۔ تو خون دینے پر یا خون نکلنے پر یا چوٹ لگنے پر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10ویں نمبر پر جو غلطی کی جاتی ہے روزہ میں انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے جن کا موقف یہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی دلائل ہیں وہ یہی ہیں کہ انجیکشن لگانے سے یا ڈرپ لگانے سے، نس میں لگائیں یا گوشت میں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، اس پر روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اور اس کے علاوہ 11ویں نمبر پر روزے کی حالت میں غلطی کی جاتی ہے روزے میں، وہ ہے کہ عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں کھینچا اوپر حلق کے اندر یا ناک کے اندر چڑھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسے خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھوس خوشبو سونگھنے سے۔ اور 12ویں نمبر پر جو روزوں میں غلطی ہوتی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دن میں سفر کرنا ہے جس دن تو اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر صبح صادق کے وقت حالت سفر میں ہوں
تو پھر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سحری اپنے گھر کے اندر کر رہے ہیں، دن کو سفر کرنا ہے، دوپہر کو 11 بجے 9 بجے 10 بجے، تو اس سے روزہ آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ہاں البتہ آپ کی سحری ہی حالت سفر میں ہے تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض 13ویں نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے تو فدیہ دینا اس کا متبادل ہے، ایسا بھی غلط ہے۔ فدیہ صرف شیخ فانی دے سکتا ہے، اس کی آپ بہار شریعت میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے تو اس کے بدلے میں روزہ ہی رکھیں گے قضا کا، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ 14ویں نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ مطلقاً ہر صورت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ مکروہ اس کو لکھا گیا ہے۔ تو آپ اگر روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ذرات آگے نہ آئیں، یہ احتیاط کی جائے۔ ذرات اگر آگے جائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ٹوتھ پیسٹ میں احتیاط کی جائے، مسواک کر سکتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر قسم کا روزہ خواہ فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، خواہ رمضان کا ادا روزہ ہو یا قضا روزہ ہو، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا، تو یہ بھی غلط ہے۔ صرف یاد رکھیں، صرف رمضان کا ادا روزہ ہی توڑیں گے تو کفارہ لازم آئے گا، اس میں بھی شرائط ہے، ورنہ ہر قسم کا روزہ توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، یہ آپ ذہن کے اندر بات رکھیں۔ 16ویں نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا مکروہ ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ مکروہ ہے۔ 17ویں نمبر پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارہ کے رکھنا ہوتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ روزہ چھوٹ جائے تو اس کے بدلے میں قضا روزہ ہی رکھیں گے، معافی مانگیں گے، استغفار کریں گے، لیکن ایسا نہیں کہ روزہ چھوٹ جائے تو تب بھی وہ کفارے کے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ قضا ہے تو پھر اس کی قضا ہی رکھیں گے، روزہ اگر چھوٹ گیا ہے تو۔ 18ویں نمبر پر کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے اگر غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بھول کے کھانا پینا اور چیز ہے اور غلطی سے کھانا پینا اور چیز ہے۔ بھول کے کھایا پیا ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر غلطی سے کھا پی لیا، یاد تھا روزہ دار ہونا آپ کو یاد تھا، پھر کھا پی لیا غلطی سے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن بھولے ہوئے تھے پھر چاہے جان کے کھائیں نہیں ٹوٹے گا۔ 19ویں نمبر پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اگر طاقت ہے دودھ پلانے والی حاملہ تو وہ روزہ رکھے گی، جان بوجھ کے نہ چھوڑے۔ اگر طاقت نہیں ہے اس کے اندر روزہ رکھنے کی دودھ پلانے والی حاملہ عورت پر تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو بعد میں ان روزوں کی قضا بھی کرے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں کے اندر دین اسلام پر عمل کرنے کی، ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مفتی علی اصغر اتاری صاحب کا چینل سبسکرائب کر لیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت سی معلومات ہمیں آتی ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔